السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول میں حارث سجن بہت ہی ڈفرینٹ ناول ہے ناظرین، رومانٹک اور ایموشنل ناول ہے۔ اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ جی تو چلتے ہیں ایپیسوڈ نمبر 2 کی طرف۔ فجر کی نماز کے بعد مولوی صاحب کو بلا کر دانیال صاحب نے ارحم اور مناہل کا نکاح کروا دیا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد ہی ارحم وہاں سے چلا گیا۔ دانیال صاحب نے بھی اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ارحم نے یہ نکاح صرف ان کی محبت میں کیا، ورنہ وہ کسی کی چھوڑی ہوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ یہ تو پھر ایک جیتی جاتی لڑکی تھی۔ بیٹا مناہل، اپنا ضرورت کا سامان پیک کر لو، تمہیں میرے ساتھ گھر جانا ہے۔ جب سے وہ گھر آئی تھی بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ نکاح کے وقت بھی اس نے کوئی احتجاج نہیں کیا تھا۔ مناہل نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، یا شاید اس میں ہمت اتنی ہی تھی کہ وہ ان کا جواب دے سکتی۔ جی بھائی صاحب، آپ فکر مت کریں، میں ابھی اس کا سامان لے کر بھیج رہی ہوں، فرحت بیگم نے سنجیدگی سے کہا۔ ٹھیک ہے بھابی، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں، آپ جلدی سے مناہل کو بھیج دیں۔ ان کے جاتے ہی فرحت بیگم نے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیوں مناہل، تم نے ایسا کیا؟ ایک بار اپنا ہی نہیں ہمارا سوچ لیتی؟ میری پرورش میں ایسی کیا کمی رہ گئی تھی بیٹا جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ تم نے ایک بار تو مجھے بتاتی کہ ماما میں نے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے، پھر چاہے میری جان کیوں نہ چلی جاتی، میں تمہاری شادی اس سے کروا چھوڑتی۔ پتہ ہے تمہارے بابا نے مجھے کتنا برا بھلا کہا، جنہوں نے کبھی مجھ سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، آج تمہاری وجہ سے وہ مجھ پر ہاتھ اٹھانے چلے تھے، جسے عین وقت پر بھائی دانیال نے روکا۔ آنسو نے اس کے رخساروں کو بھگو دیا تھا۔ ماما مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، میں اس کی باتوں میں آ گئی تھی، اس نے مجھے اپنی محبت میں پاگل کر دیا تھا۔ ماما اس نے کہا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور نکاح کے بعد وہ مجھے آپ کے پاس لے آئے گا اور ہم آپ دونوں سے معافی مانگ لیں گے۔ ماما اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، اگر میں اس کے لیے گھر سے نہ بھاگی تو وہ اپنی جان لے لے گا، پھر میں کیا کرتی؟ مناہل پھٹ پڑی تھی۔ ایک ماں ہی تھی جس کے سامنے وہ اپنی زبان کھول سکتی تھی۔ مناہل تم ایک بار یہ سب کچھ مجھے تو بتاتی، ماں تو سمجھ کر نہیں، دوست سمجھ کر۔ اپنا اتنا اچھا ہوتا تو تمہاری عزت پر آنچ نہ آنے دیتی۔ تم خود سوچو، جو لوگ تم سے سچا پیار کرتے ہیں، کیا وہ تمہیں کہیں گے کہ رات اندھیرے میں ان کے لیے گھر سے نکلو؟ نہیں نا، کیونکہ محبت کرنے والوں کو تمہاری عزت کا بہت خیال ہوتا ہے، وہ اس طرح کبھی نہیں کرتے۔ میں جانتی ہوں ارحم نے تمہیں اپنا تو لیا ہے، پر وہ تمہیں خوش نہیں رکھے گا۔ مرد ہر چیز برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی اور کی چھوڑی ہوئی لڑکی کو اپنی بیوی کے روپ میں دیکھنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور تم یہ بھی جانتی ہو کہ وہ رجا کو پسند کرتا ہے، وہ اس کی منگیتر، بہت جلد ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے، لیکن اس نے اپنے باپ کی خاطر تم سے شادی کی۔ اگر تمہیں چھوڑا سے بھی ہماری عزت کا خیال ہے تو وہ بھی جو کہے گا چپ چاپ کر کے برداشت کرنا، اس کے آگے اپنے ہونٹ سی لینا۔ فرحت اسے محبت سے نصیحت کر رہی تھی۔ مناہل نے ایک نظر اپنی ماں کے چہرے کی طرف دیکھا جو ایک رات میں ہی مرجھا گیا تھا۔ بابا کہاں ہیں؟ مناہل بیگ اٹھاتے ہوئے بولی، جو وہ کل رات حائم کے ساتھ بھاگنے پر اپنے ساتھ لے کر گئی تھی، وہ تم سے نہیں ملنا چاہتے، لیکن تم فکر مت کرو، جیسے ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا ہم تم سے ملنے آئیں گے۔ اب جاؤ، بھائی صاحب باہر انتظار کر رہے ہیں، فرحت بیگم نے اس کے پیشانی پر چوم کر محبت سے کہا، جس پر مناہل نے اثبات میں سر ہلایا اور مزید کچھ کہے بنا وہاں سے چلی گئی۔ بہت برا کیا تم نے مناہل اپنے ساتھ، لیکن میری پھر بھی دعا ہے کہ اللہ تمہیں خوش رکھے۔ مناہل کے ساتھ جاتے ہی فرحت نے دل سے دعا دی۔ دانیال صاحب نے اپنے گھر ساتھ لے آئے تھے۔ گیراج میں گاڑی کھڑی کرتے ہی دروازہ کھول کر باہر نکلے، پر مناہل ابھی بھی بت بنی گاڑی میں ہی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ گاڑی سے باہر کیوں نہیں آ رہی؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد ان کے انداز میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ ابھی بھی اس سے اسی طرح ہی محبت سے بات کر رہے تھے جیسے وہ پہلے کرتے تھے۔ مناہل نے سر جھکا لیا۔ میں ہوں نا، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر مناہل کو نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ حوصلہ ہوا اور خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ گاڑی سے نکلتے ہی اس کی نظر بھٹک کر لان کی طرف گئی جہاں بچپن میں وہ اور نور کھیلا کرتے تھے، اور اس گھر میں صرف ایک انسان سے ڈرتی تھی اور وہ تھا ارحم، اور آج قسمت نے اس کی بیوی بنا دیا تھا۔ چلو بیٹا اندر چلو، دانیال صاحب نے اس کو کھویا ہوا دیکھ کر مخاطب کیا۔ ان کی آواز پر وہ چونکی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے نظر گھما کر پورے گھر کا جائزہ لیا۔ نور کی حالت طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے وہ ان سے ملنے گئی ہے۔
1-2 दिन तक वो वापस आ जाएगी। सामने अरहम का रूम है, तुम अब उसके साथ ही रहोगी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कह सकती हो। जो हुआ उसे भूल जाओ और आगे का सोचो। अरहम पुलिस अफसर होने की वजह से गुस्से का तेज है, हर दिल का इतना ही अच्छा। बस जब वो गुस्से में हो तो खामोश रहना। कुछ अरसा उसे ये रिश्ता कबूल करने में मसला होगा, पर मुझे यकीन है कि अगर तुम उसे मोहब्बत दोगी तो उसका ख्याल रखोगी तो वो ज़रूर उस रिश्ते को कबूल कर लेगा। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो बेटा फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा, क्योंकि ये बात तुम भी जानती हो कि रिजा उसकी मंगनी को 5 साल हो गए हैं और वो एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। ऐसे तुमसे निकाह बोलते हुए वो एक पल को रुके, फिर मजीद बोले, पर मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए जल्द ही उसके दिल में जगह बना लोगी। वो पुरउम्मीद अंदाज में बोले। उनकी बातों से मनाहिल की आंखें बिन मौसम की बरसात की तरह बरस पड़ी। बुरी बात, रोना तो बिल्कुल भी नहीं। याद रखना, जैसे मेरे लिए नूर है वैसे ही तुम हो। तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी, बहुत मासूम। उन्होंने मनाहिल के सर पर शफकत से हाथ रखकर कहा, जिस पर मनाहिल ज़ारों की तार रोने लगी। मैं नूर जैसी नहीं हूँ अंकल, वो तो बहुत अच्छी है, नेक है, पर मैं वैसी नहीं हूँ। मैं तो बहुत बुरी हूँ। मैंने तो मामा बाबा की इज्जत कभी नहीं सोचा और घर से भागी। नहीं मेरी बच्ची, तुम भी बहुत अच्छी हो। हाँ, तुमने गलती की है घर से भागकर। तुमने अच्छा नहीं किया। तुम तो इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ी हो, आजकल लड़कियों के साथ क्या कुछ हो रहा है सब कुछ जानती हो, फिर भी किसी की बातों में आ गई। वो इस बात का क्या जवाब देती। कभी कभी मोहब्बत में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो ये सब भूल जाता है कि बदले में सिर्फ और सिर्फ रुसवाई ही मिलेगी और कुछ नहीं। चलो जाओ, अरहम के कमरे में अपना सामान रखो और फ्रेश हो जाओ। मेरा ख्याल है कि वो घर नहीं आया, वरना अब तक मेरी आवाज़ सुनकर बाहर आ जाता। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, घर में मुलाजिम हैं, कोई चीज़ चाहिए हो तो उनसे कह देना। और हाँ, अगर अरहम आए तो बात करने की कोशिश करना उससे, और आइंदा मुझे अंकल नहीं अब्बू कहना है, जैसे अरहम और नूर कहते हैं। मनाहिल ने इस बात में सर हिलाया और अरहम के कमरे की तरफ बढ़ गई। मनाहिल उसके रूम में दाखिल हुई तो एक पल के लिए रुकी। दीवारों पर हर जगह हर तरफ अरहम की तस्वीर आवेजा थी। हर चीज़ निहायत ही सलीके से रखी गई थी, जिससे साफ जाहिर था कि वो कितना सफाई पसंद है। काश हाय तुम मेरे साथ ऐसा न करते तो आज मैं अरहम के बजाय तुम्हारी बीवी होती और मेरी वजह से अरहम की ज़िंदगी बर्बाद न होती। मनाहिल अपने ख्यालों में गुम थी जब उसे दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आई। मनाहिल ने मुड़कर देखा तो अरहम रूम में आ रहा था। मनाहिल को अपने रूम में देखकर तो वो आग बगोला हो गया। तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? अरहम को गुस्से में देखकर मनाहिल 2 कदम पीछे हुई। बोलो, जवाब दो, किसने कहा था मेरे रूम में आने के लिए? अरहम धाड़ा। अब अब्बू ने, वो बमुश्किल ही बोल पाई थी। ओह, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही, तुम्हारे किए की सज़ा वो मुझे क्यों दे रहे हैं? घर से तुम भागी और मुसल्लत मुझ पर कर दी गई। मेरा तो बस चले तो अभी और इसी वक्त तुम्हें घर से निकाल कर बाहर फेंक दूं, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बाप की बहुत इज्जत करता हूँ और उनकी हर बात मानना मेरी अव्वलीन तरजीह है। खैर, तुम्हें इन बातों का क्या पता? तुम्हें क्या पता इज्जत किसे कहते हैं? अरहम उसकी तरफ देखकर बोला, जो आप उसके नज़रें चुराए खड़ी थी। अरहम एकदम उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। निकलो मेरे रूम से, तुमसे निकाह कर लिया, यही काफ़ी है। अबू तुम्हें घर ले आए, पर मैं तुम्हें अपने रूम में नहीं रखूँगा। और एक बात, जब मैं घर में मौजूद हूँ तो तुम मेरे सामने मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे बावर करवाते हुए रूम से निकाल दिया गया और ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। मनाहिल बेबसी से बंद दरवाजे को देखने लगी। रात हो गई थी, वो कब से घर गया मनाहिल को कुछ पता नहीं चला। वो खामोश एक कोने में बैठी बस हाइम को याद कर रही थी। किस कदर वो इंसान इस पर भरोसा कर बैठी, कैसे वो उसकी बातों में आ गई, और अब अरहम का इसके साथ ये रवैया, कैसे वो अपनी ज़िंदगी को उसके साथ गुजारेगी। उसके पास तो किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। टीवी लाउंज में कदम की आहट सुनकर मनाहिल फौरन चौंकी। यहाँ क्यों बैठी हो? दानियाल साहब ने उसे फर्श पर बैठ देखकर पूछा। वो असल में में कोई नहीं था तो डर लग रहा था। मनाहिल हिचकिचाते हुए बोली, ओ तो मुलाजमा से कहना था कि वो रुक जाए। वैसे तो मैं जल्दी आ जाता हूँ, आज कुछ लेट हो गया। तुम बताओ, खाना खाया? दानियाल साहब अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए उससे पूछने लगे। मेरा दिल नहीं कर रहा था। मनाहिल छोटे छोटे कदम उठाती उनके पीछे चल रही थी और साथ साथ उनकी बात का जवाब भी दे रही थी। क्यों भाई, क्यों भूख नहीं है? और वो अरहम घर आया था,
انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئے، ساتھ ہی مناہل بھی ان کے کمرے میں آئی۔ جی وہ آئے تھے، مناہل نے مختصر جواب دیا۔ تمہارے کمرے میں موجود ہونے پر اس نے کچھ کہا تو نہیں؟ انہوں نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی نہیں، اب وہ کیا بتاتی کہ ارحم نے تو اسے کمرے سے ہی باہر نکال دیا، پر وہ انہیں مزید پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے کچھ نہیں بولی۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے، اب وہ جب رات کو آئے تو اس کے لیے کھانا خود لگانا، اچھے سے لگے گا، اور وہاں اس کے ساتھ خود بھی کچھ کھا لینا۔ لیکن آج میری ایک جگہ دعوت تھی، اس لیے میں تو کھانا کھا کر آیا ہوں، انہوں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ صاحب نے آواز دی۔ مناہل، ان کی آواز پر وہ مڑی۔ جی، جب تک نور نہیں ہے تم اس کے کمرے میں رہو، پھر اس کے بعد میں ارحم سے بات کروں گا۔ ان کی بات پر وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کے ایسے دیکھنے پر وہ مسکرا دیے۔ میں نے کہا تھا نا کہ تم بہت معصوم ہو، ٹھیک سے جھوٹ بھی نہیں بولنا آتا۔ تم جس طرح باہر ایک کونے میں بیٹھی تھی، اس سے صاف ظاہر تھا کہ ارحم نے تمہیں کمرے سے نکال دیا ہے۔ ان کی بات پر مناہل نے سر جھکا لیا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر یقین رکھو، انہوں نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، جس پر مناہل نے اسبات پہ سر ہلایا اور کمرے سے چلی گئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ اس کا انتظار کر رہی تھی، جو آتے ہی اپنے روم میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ خود کو ہمت دلاتے وہ نور کے روم سے باہر نکلی تو اس کی نظر ارحم کے کمرے پر پڑی، جس میں اب وہ موجود نہیں تھا۔ مناہل کو کچن میں برتنوں کی آواز آئی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب بھی کچن میں گیا ہے۔ مناہل خود کو نارمل کرتی کچن کی طرف بڑھی، اور اسے بس دانیال صاحب کی کہی بات ماننا تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ کچن میں داخل ہوتے تو سامنے ارحم کو دیکھ کر ایک پل کے لیے رکی، جو اپنے لیے کھانا نکال رہا تھا۔ آپ کیوں کچن میں آئے؟ میں آپ کے لیے کھانا نکال دیتی ہوں۔ اس کے ایک دم اتنا غصہ دیکھ کر مناہل دیوار سے جا لگی۔ کس نے کہا تھا میرے کچن میں قدم رکھو؟ کیوں میرا کچن ناپاک کرنا ہے؟ وہ دھاڑا۔ اس کو ایک دم اتنا غصہ آیا کہ دیکھ کر مناہل دیوار سے جا لگی۔ اس کے الفاظ حلق میں ہی اٹک گئے۔ ایک لفظ نہیں میرے سامنے، اپنی زبان بند رکھنا۔ تم جیسی گھٹیا اور بد کردار لڑکی کو میں اپنے گھر میں برداشت کر رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ ارحم سلگتے ہوئے انداز میں بولا۔ ارحم، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، پلیز آپ میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ مناہل کے آنسو اس کے رخسار کو بھگو رہے تھے۔ اس کی بات پر ارحم نے مناہل کو دونوں بازوؤں سے پکڑ کر خود سے قریب کیا۔ غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے مناہل صاحبہ، جو میں نے تم سے نکاح کر لیا۔ یاد رکھنا، تم جیسی لڑکی کو میں اپنی بیوی کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ کہتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا اور کچن سے چلا گیا۔ اس کے ایک دم چھوڑنے پر وہ لڑکھڑا کر فرش پر گری۔ اگلی صبح دانیال صاحب ناشتے کے ٹیبل پر برجمان تھے۔ انہوں نے مناہل کو بھی اپنے ساتھ ہی ناشتہ کرنے کا کہا تھا۔ وہ ان کے ساتھ بیٹھی زبردستی کھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے جانے کے بعد مناہل مناظمہ کے ساتھ مل کر ٹیبل، ناشتے کے برتن سمیٹنے لگی۔ بی بی جی، آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی۔ رانی مناہل کو اپنے ساتھ چیزیں سمیٹتے دیکھ کر بولی۔ کوئی بات نہیں رانی۔ وہ ارحم چلے گئے۔ مناہل ٹرے اس کے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولی۔ نہیں بی بی جی، شاید آج ان کی چھٹی ہے، آج تو وہ لیٹ ہی اٹھیں گے۔ وہ اطلاع دیتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اچھا، مناہل بس یہی کہہ سکی۔ ویسے آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کچن میں چیزیں رکھ کر واپس آتے ہی رانی اس سے مخاطب ہوئی۔ جی پوچھئے، آپ کی شادی ارحم صاحب سے کیسی ہوگی؟ ان کی تو منگنی ریجا بی بی سے ہوئی تھی، اور نہ میں نے سنا ہے کہ بڑے صاحب نے نور بی بی اور چھوٹے صاحب کی شادی ایک ساتھ ہی کرنی ہے۔ پھر آپ سے؟ رانی اسے دیکھتے ہوئے حیرانی سے بولی۔ اس کے سوال پر تو جیسے مناہل کو کرنٹ سا لگا۔ اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ رانی کے سوال کا کیا جواب دے۔ اس کے پہلے ہی وہ کچھ بولتی کہ اس کے پیچھے آتا ارحم بولا، گھر کی ملازمہ ہو تم، جو تمہارا کام ہے وہی کرو تو بہتر ہے، ہمارے گھر کے معاملات میں دخل دینے کی ضرورت نہیں۔ ویسے تم مجھے اچھے سے جانتی ہو، میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا۔ اب جاؤ یہاں سے اور ناشتہ بناؤ میرے لیے۔ معاف کر دیں چھوٹے صاحب، آئندہ نہیں ہوگا، کہتے ہوئے رانی کچن کی طرف بھاگی۔ اس کے جاتے ہی ارحم کی مناہل کی طرف متوجہ ہوا۔ ریجا آ رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے لیے خود چائے بنا کر لاؤ، اسے بنا دیکھے۔ ارحم دبے دبے غصے میں بول رہا تھا۔ جی، مناہل نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، اور ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اس کے سامنے اپنی زبان کھولنے کی کوشش مت کرنا، سمجھی تم؟
ارحم سلگتے ہوئے لہجے میں بولا، جی سمجھ گئی۔ مناہل کی آواز اس قدر آہستہ تھی کہ ارحم بمشکل ہی سن پایا تھا۔ مناہل چائے لے کر ٹی وی لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کی نظر ان دونوں پر پڑی جہاں ارحم اور رجا ایک ہی صوفے پر بیٹھے ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، جیسے ان کے علاوہ اس گھر میں کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان کے قریب آئی اور خاموشی سے ٹیبل پر چائے کی ٹرے رکھی اور مناہل کو دیکھ کر رجا یکدم چونکی۔ ارحم، یہ کون ہے؟ عام سے سوٹ میں سر پر دوپٹہ لیے وہ رجا کو بہت پیاری لگی تھی۔ یار تمہیں پتہ ہے نا، نور خالہ کے گھر گئی ہے اور ہانسامہ ہماری بوڑھی ہو گئی ہے، اب ان سے اکیلے کچن تو نہیں سنبھالا جاتا، تو سوچا کچھ دن کے لیے نئی ملازمہ ہی رکھ لوں۔ لاپرواہی سے جواب دیتے ہوئے وہ اپنے فون پر انگلیاں چلانے لگا اور مناہل خود کو ملازمہ کا خطاب ملنے پر اسے بے بسی سے دیکھنے لگی، لیکن وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کچھ بھی کہنے کا حق رکھتا ہے، بیوی نہ صحیح وہ اسے اب اس گھر کی ملازمہ تو سمجھتا ہے۔ اپنے خیالوں میں گم رجا کو چائے کڑانے لگی جو بے دہانی میں رجا کے اوپر گر گئی، جس پر رجا ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری، مجھے پتہ نہیں چلا۔ خوف سے مناہل کی آواز بمشکل ہی نکلی تھی۔ اس سے پہلے کہ رجا کچھ کہتی، ارحم نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اندھی ہو، نظر نہیں آتا؟ کہا تھا نا تمہارا دھیان، ارحم دھاڑنے والے انداز میں بولا۔ میں وہ مناہل کو اپنی سانس روکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیا ہو گیا ارحم؟ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑو اسے۔ رجا نے فوراً مناہل کا بازو اس کے ہاتھ سے چھوڑوا دیا جو اس نے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ اس نے تم پر چائے گرا دی اور تم کہہ رہی ہو چھوڑو اسے؟ ارحم کی آواز میں ابھی بھی سختی واضح تھی۔ ہاں میں کہہ رہی ہوں، ویسے بھی اس میں اس کا قصور نہیں تھا، کتنی معصوم ہے وہ، اور تم نے اس کے رخسار پر۔ رجا نے مناہل کی حالت دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی جو ایک کونے میں لگی کانپ رہی تھی۔ اس کے معصوم کہنے پر ارحم کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ رنگی۔ دفعہ ہو جو یہاں سے، اور جب تک میں اور رجا یہاں بیٹھے ہیں تم نظر مت آنا۔ ارحم اسے دیکھتے ہوئے حلق کے بل چلایا اور مناہل اس کی آواز پر سہم کر اندر کی طرف بھاگی۔ ارحم، تمہیں مجرم اور گھر میں ملازم میں فرق رکھنا چاہیے۔ بنا سوچے سمجھے تم نے اس کے منہ پر کتنی زور سے تھپڑ مار دیا۔ رجا کو ارحم کے رویے پر بہت دکھ ہوا تھا۔ چھوڑو اس کی حمایت کرنا، تم نہیں جانتی ایسی لڑکیوں کو۔ ارحم ویسے واپس اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ اب کی بار اس کا انداز نرم تھا یا شاید مناہل کو ایسے مار کر اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچی۔ جو بھی ہے، تم آئندہ کسی بھی ملازم کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرو گے۔ اچھا ٹھیک ہے میری جان، نہیں کروں گا۔ ارحم اسے دیکھتے ہوئے محبت سے بولا۔ گڈ، رجا چہک کر بولی۔ اچھا تم ایسا کرو، نور کے روم میں جا کر اس کا کوئی بھی اچھا سا ڈریس نکال کر چینج کر لو۔ ارحم نے بات بدلی۔ اچھا ٹھیک ہے کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رجا نور کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی نظر مناہل پر پڑی جو صوفے کے ساتھ بیٹھی زاروں کی طرح روئے جا رہی تھی۔ ایک پل کے لیے تو رجا مناہل کو نور کے کمرے میں ایسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ گھر کا بھی ملازم اس طرح کسی کمرے میں نہیں بیٹھتا تھا، اور پھر اس کے چہرے پر خوف دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ بے دہانی میں آئی ہوگی۔ رجا سر جھٹک کر اس کی طرف بڑھی۔ پلیز ایسا مت رو، مجھے تمہارے لیے برا لگ رہا ہے۔ ارحم کو تو تمہیں ایسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ رجا اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولی اور اس کی آواز پر مناہل اس کی طرف دیکھا پر کچھ نہیں بولی۔ اچھا ارحم کی طرف سے میں سوری کرتی ہوں۔ رجا دونوں کان پکڑ کر معصومیت سے بولی۔ ایسے سوری کرنا اچھا نہیں لگا۔ یہ تو اچھی بات ہے، اصل میں ارحم مجھ سے محبت کرتا ہے اور میری تکلیف برداشت نہیں کرتا، اس لیے اسے ایسے غصہ آ گیا۔ رجا نور کو وارڈروب سے ڈریس نکالتے ہوئے فخریہ انداز میں بول رہی تھی اور مناہل بس اسے جاتا دیکھ رہی تھی جو اب چینج کرنے کے لیے واش روم میں گھس گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد واپس آئی تو مناہل ابھی تک اپنی پہلے والی پوزیشن میں ہی بیٹھی تھی، لیکن اب اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ رجا اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی۔ بہت پیارا نام ہے مناہل، ایسے لگتا ہے کہ یہ نام میں نے پہلے بھی سنا ہے لیکن پتہ نہیں، رجا سوچتے ہوئے بولی۔ رجا کے ایسے سوچنے پر وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اسے پہچان ہی نہ لے۔ میں اب آپ کے لیے دوبارہ چائے بنا کر لاتی ہوں، کہتے ہوئے جانے لگی جب رجا نے اسے رکنے کا کہا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن تم مجھے اچھے گھر کی پڑھی لکھی لڑکی لگ رہی ہو، مجھے تو لگ ہی نہیں رہا کہ تم کوئی ملازمہ ہو۔ رجا اس کے اوپر سے نیچے تک کا جائزہ لیتے ہوئے بولی، جس پر مناہل نظریں چرا گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، تم سے مل کر اچھا لگا، تم اس گھر میں بیاہ کر آ جاؤ گی تو ارحم تمہیں بالکل بھی نہیں ڈانٹنے دوں گی، وہاں تک
اس سے کہ غصے کو برداشت کر لو۔ بولتے ہوئے رجا اپنے بیگ سے چند نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھے۔ یہ لو کچھ پیسے، اسے کچھ خرید لینا، کہتے ہوئے فوراً کمرے سے چلی گئی اور مناہل اپنے ہاتھ میں اس کے دیے ہوئے پیسے دیکھ کر دل چاہا تھا کہ خود کو آگ لگا لے۔ کیا زندگی میں اتنی بھی ذلت برداشت کرنی تھی اس نے؟ مناہل باہر آئے تو ٹی وی لاؤنج میں کوئی نہیں تھا، شاید ارحم جا کے رجا کے ساتھ جا چکا تھا۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی تھی کہ سامنے اس کے دانیال صاحب کے ساتھ نور آتی دکھی اور اسے دیکھ کر تو مناہل اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اب تو وہ اسے شادی کا کیسے بتائے گی؟ وہ تو اسے بہت اچھا سمجھتی تھی۔ جب اسے حقیقت معلوم ہوگی تو وہ اپنے خیالوں میں ہی گم تھی۔ جب نور اس کے گلے آ لگی، واہ یار، گھر آتے ہی کیا سرپرائز ملا ہے، نور چہک کر بول رہی تھی۔ اس کے ایسے گلے لگنے پر مناہل جیسے ہوش میں آئی۔ بتاؤ کب آئی ہو تم؟ نور نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی دانیال صاحب بولے، یہ 2 دن سے یہی ہے اور اب یہی رہے گی۔ اس کی بات پر نور نے حیرانگی سے ان کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ابو؟ میں سمجھی نہیں۔ نور بیٹا، اب یہ صرف تمہاری دوست نہیں بلکہ بھابی بھی ہے۔ 2 دن پہلے ارحم اور مناہل کی شادی ہو چکی ہے، دانیال صاحب سنجیدگی سے بولی، اور نور تو جیسے ان کی بات سے سکتے میں آ گئی۔ ابو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مناہل کی شادی بھائی سے؟ اسے ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ بیٹا مناہل، تم جاؤ اور میرے اور نور کے لیے کھانا کہو، بہت بھوک لگی ہے۔ دانیال صاحب کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ابو یہ سب کیسے ہوا اور مجھے کیوں نہیں بتایا؟ اور یہ بات رجا آپی کو پتہ ہے؟ آرام سے، میں تمہارے ہر سوال کا جواب ایک ایک کر کے دوں گا۔ تمہارے انکل جہانگیر کی ایک دم طبیعت خراب ہو گئی تھی تو میں ہاسپٹل گیا۔ وہاں انہوں نے مجھ سے کہا کہ میری زندگی کا کوئی پتہ نہیں، مجھے ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی اور کون کرے گا اس سے شادی۔ پھر جب اس نے ان سے ایسا کہا تو مجھ سے رہا نہیں گیا، تو میں نے ارحم سے کہا کہ مناہل سے ابھی اس وقت نکاح کرے۔ پر ابو بھائی جان تو رجا آپی کو پسند کرتے ہیں۔ تو کیا؟ کچھ نہیں بولے، میں نے اپنے بچوں کو بہت اچھی تربیت کی ہے، مجھے یقین ہے کہ میری بات کو کبھی رد نہیں کریں گے، اور مجھے پھر بھی ایسا ہی ہوا۔ میرے کہنے پر ارحم نے چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا۔ اور رہی بات رجا کی، تو اسے بھی ارحم اور مناہل کی شادی کا نہیں پتا، اور میں چاہتا ہوں کچھ عرصہ اسے پتہ ہی نہیں چلنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میری بات کو سمجھو گی۔ دانیال نے آخری بات پر زور دیتے ہوئے کہا، ابو مناہل کی عمر میں تو کافی فرق ہے، وہ تو کتنی چھوٹی ہے بھائی سے۔ بیٹا عمروں سے کچھ نہیں ہوتا، تم جانتی ہو تمہاری امی مجھ سے 15 سال چھوٹی تھی، لیکن ماشاءاللہ ہماری زندگی بہت اچھی گزری۔ ابو مجھے تو سوچ کر ڈر لگ رہا ہے کہ رجا آپی کو جب یہ حقیقت پتہ چلے گی تو ان کا کیا ہوگا۔ نور سوچتے ہوئے بولی، ہم وقت آنے پر دیکھا جائے گا، تم ٹینشن مت لو۔ دانیال صاحب نے اس کی پیشانی کو چوم کر کہا، ویسے مجھے تو بہت خوشی ہو رہی ہے، میری دوست میری بھابھی بن گئی۔ نور چہک کر بولی، جس پر دانیال صاحب مسکرائے۔ ادھر تم میرے پاس بیٹھو۔ نور اس کے ہاتھ سے چائے ٹیبل پر رکھتی ہوئی بولی۔ مناہل خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یار مجھے تو بہت ہی خوشی ہو رہی ہے، میری بھابھی بن گئی ہو، ابو نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ اس کی بات پر مناہل چونکی۔ انکل کی طبیعت اب کیسی ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ بابا کی طبیعت؟ مناہل کو اس کے سوال کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہاں بالکل، انکل کی طبیعت ان کی وجہ سے ہی تمہاری بھائی کی قسمت میں لکھی گئی ہو۔ مناہل کو اب سمجھ آ گئی تھی دانیال نے نور کو سچ نہیں بتایا بلکہ جہانگیر صاحب کی طبیعت خراب ہونے کا بتایا۔ اب وہ ٹھیک ہے، مناہل نے بظاہر مسکراتے ہوئے کہا، یہ تو اللہ کا شکر ہے۔ ویسے میں نے بھائی کی شادی کے اتنے پلانز بنائے تھے اور دیکھو ان کا نکاح میں ہی شریک نہیں ہوئی۔ نور نے منہ بنا کر بولی، جس پر مناہل نے سر جھکا لیا۔ اوہ تمہیں تو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور تمہاری کیا غلطی ہے؟ اچھا بتاؤ منہ دکھائی میں کیا ملا؟ نور اس کا موڈ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، مناہل کے مقابلے میں آج دوپہر میں ہونے والا منظر یاد آ گیا جب رجا کے سامنے ارحم نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔ کہاں کھو گئی؟ کوئی ایسا گفٹ تو نہیں دیا جو دکھانے والا نہ ہو؟ نور شرارتی سے بولی، جس پر نہ چاہتے ہوئے بھی مناہل ہلکا سا مسکرا دی۔ شکر ہے تم مسکرائی تو صحیح، ابھی تو تم 2 دن ہی بھائی کے ساتھ رہی ہو تو مسکرانا بھی بھول گئی۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا تو پھر کیسی بات ہے؟ اب میں آ گئی ہوں نا، ہم بھائی بہن مل کر ٹھیک کریں گے۔ بس مجھے بار بار رجا آپی کا خیال آتا ہے۔ رجا کو یاد آنے پر نور پھر سے، تمہاری خالہ کیسی تھی؟ مناہل نے بات بدلی، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، پتہ ہے اتنا کچھ سکھا کر بھیجا ہے انہوں نے کہ کیسے میاں کی خدمت کرنی ہے اور سسرال میں کیسے رہنا ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ کب ہے تمہاری شادی؟ تمہیں تو پتہ ہے ابو نے رشتہ کب سے کیا ہوا ہے۔ میرے سسرال والے تو چاہ رہے تھے کہ شادی کچھ ماہ میں ہی ہو جائے، تو بس رجا آپی کی وجہ سے بہت لیٹ ہو گیا، وہ ابھی شادی نہیں کروانا چاہ رہی تھی۔ اب دیکھو کیا بنتا ہے۔ صحیح، مناہل بس یہی کہہ سکی۔ اچھا تو یہ تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہوا ہے اور لیفٹ سائڈ تو کچھ سوجی ہوئی لگ رہی ہے؟ نور اس کے چہرے کا بغور جائزہ لیتے ہوئے بولی۔ اس کے سوال پر مناہل نے فوراً دوپٹہ ٹھیک کیا۔ پتہ
نہیں کیا ہوا، شاید کوئی الرجی ہوگی ہو۔ مناہل نے سپاہی سے جھوٹ بولا، اچھا چلو تم بیٹھو، ذرا آرام کر لو، تھک گئی ہوگی، شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے ہوئے نور اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ ناظرین اپنے کمنٹس اور لائک کا اظہار ضرور کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔